السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم ان کے مال اور اولاد پر تعجب مت کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب میں مبتلا رکھے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں تکلیف میں مبتلا رکھے، عذاب میں، پنش میں، اور جب جان نکلے ان کی تو انکار کرنے والے ہی رہیں۔ سمجھے آپ؟ انکار کی حالت میں جان نکلے تو سوچیے آپ، سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں اللہ کیا فرما رہے کہ جن کو مال اور اولاد دیا ہے نا اس پہ تعجب مت کرو۔ اللہ بول رہا ہے اس پہ تعجب مت کرو، نافرمان ہے پھر بھی اللہ نے ان کو دیا ہے مال اور اولاد، تو اللہ چاہتا ہے کہ وہی مال کے ذریعے، وہی اولاد کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں مبتلا رکھے، تکلیف، پنشمنٹ۔ سمجھے آپ؟ تعجب مت کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی کے ذریعے ان کو ہم دنیا کی زندگی میں پنشمنٹ، عذاب، تکلیف میں مبتلا رکھیں گے۔ سمجھے آپ؟ عربی میں عذاب بولتے ہیں، انگلش میں پنشمنٹ۔ سمجھے آپ؟ اردو میں تکلیف، مصیبت میں مبتلا رکھیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ کتنے لوگ کی اولاد نکمی نکل جاتی ہے، گھر والے کو پریشان، ٹینشن میں ڈال دیتی ہے، جواری شرابی بن جاتی ہے اولاد، ماں باپ کو پریشان کرتی ہے کہ نہیں؟ تو وہی اولاد کے ذریعے ماں باپ پریشان کرتے ہیں۔ سوچیے آپ، اولاد کے ذریعے عذاب میں مبتلا رکھیں گے، اللہ بولے نا۔ تو کسی کی اولاد بھی نکمی نکل گئی، پریشان کر رہی ہے کہیں کہیں، سمجھے آپ؟ دن رات کا سکون چین چھین گیا، اولاد نے چھین لیا، اتنا تکلیف پریشانی دی، کہیں تو غلط کام کر کے پریشان ہے، کہیں اندر ہو گئے جیل میں تو چھڑانے بھاگو، ان کے لیے کورٹ کیس، وکیل، کورٹ کچہری کے چکر لگاؤ، اولاد کے ذریعے پریشان کر دیا ہے نا اولاد۔ کوئی شرابی، جواری، گرد اللہ، چرسی بن جاتی ہے نا، کوئی اولاد تو ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھاتی ہے، اس سے تک ہے، تو یہ سب عذاب میں مبتلا۔ اسی لیے اللہ پہلے ہی بول رہا ہے کہ متقی پرہیزگار نیک بنو تو اللہ تم کو نیک اولاد دے گا، ہے نا۔ لیکن آپ نافرمان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں نافرمانی کی وجہ سے اولاد کے ذریعے آپ کو دنیا میں تکلیف میں مبتلا رکھا ہے۔ سمجھے آپ؟ کہیں اولاد کے ذریعے اور کہیں کچھ لوگ کو مال کے ذریعے، مال بہت سارا مال ہے لیکن وہی مال ان کو پریشانی اور تکلیف کا سبب بن گیا۔ سمجھے آپ؟ ٹیکس اتنا بھرو تو ٹیکس بچانے کے لیے چوری کر رہے، تو پھر جمع کر رہے تو پھر ریٹ پڑ رہی ہے، ڈر ڈر کے جی رہے کہیں ریٹ نہیں پڑ جائے، کہیں چیکنگ نہیں ہو جائے مال کی وجہ سے، سب پریشانی۔ کوئی مانگ رہا ہے دو، نہیں دے رہے تو پھر وہ الگ ٹینشن، پھر کوئی دھمکی دے رہا ہے اتنا پیسہ دو، نہیں دیں گے تو مال کے ذریعے پریشان ہے نا۔ ایسا دنیا میں سب چل رہا ہے، آس پڑوس، گاؤں، محلے میں دیکھو آپ، سروے کرتے سب معلومات کرو تو مال ہے تو پریشان۔ سمجھا؟ کہیں انکم ٹیکس کا ریٹ پڑنے کی پریشانی، کہیں چوری کا ڈر۔ سمجھا آپ؟ کہیں کوئی مانگ رہا ہے تو دے رہے نہیں، بولے نہیں ہے۔ سمجھا؟ پھر اس کے ذریعے سے پھر تم پہ مصیبت آ رہی ہے الگ، کہیں تو زکات ہی نہیں نکال رہے، مال آتا ہے تو آدمی مال کی محبت میں زکات نہیں نکالتا ہے۔ سمجھا؟ پھر دنیا میں تکلیف، عذاب، بیماری، ہے نا، مال کے ذریعے بھی عذاب میں مبتلا ہے۔ سمجھا؟ رات بھر کی نیند نہیں آ رہی، اتنا مال آ گیا کہ اب نیند ہی نہیں آ رہی، یہ کاروبار، وہ کاروبار، اس کو دینا، اس کو لینا، سود بیاج سے کاروبار کرتے ہیں نا اکثریت مالدار لوگ، فیکٹری، بلڈنگ، بلڈر فیکٹری بنا رہے تو یہ سب کہاں سے لیتے پیسے؟ سب سود بیاج سے لین دین کر کے کاروبار کر رہے، حرام کا، حرام ہے نا لینا دینا بینک سے، اس سے کاروبار کر رہے، تو پھر پریشان مال کے ذریعے، ارے مہینہ آ گیا بھرنا ہے، سود بیاج کے ساتھ مال کے ذریعے نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولی کھا کے سو رہے۔ سمجھا؟ کہیں اولاد عذاب میں مبتلا رکھی ہے تم کو، کہیں مال نے تم کو عذاب میں مبتلا رکھا، تکلیف۔ سمجھا؟ مال بھی اولاد بھی، اللہ بول رہے ہیں ہم ان کو مال اور اولاد کے ذریعے عذاب میں مبتلا رکھیں، کس کو؟ نافرمان لوگ کو۔ سمجھا آپ؟ اللہ کی باتوں کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، ہے نا، تو اوپر کو تکلیف دیتے رہتے، اسی میں مبتلا رہو اللہ کو۔ سمجھا؟
माल और औलाद के जरिए। सूरह तौबा आयत नंबर 85 में भी यही बात बोला है, बिल्कुल यही। माल और औलाद पे ताज्जुब मत करना। अल्लाह चाहता है कि इसी माल और औलाद के जरिए इनको दुनिया की जिंदगी में तकलीफ में मुब्तला रखे, अदाब, और फिर इनकी जान निकले मौत के वक्त तो वही हालत में इनकार करने वाले, काफिर की हालत। इनकार करने वाले कोई अल्लाह सब बात बोल रहा है। जो लोग अल्लाह की बातों का इनकार करते हैं, कोई थोड़ी बात इनकार करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई पूरी बात इनकार करता है। यही सब है ना दुनिया में लोगों का हाल। कोई पूरी बात इनकार करता है, अल्लाह मानता ही नहीं, अल्लाह को दूसरा बुत पूज रहा है, चर्च में जा रहा है, ईसा को पूज रहा है, कोई कब्र पूज रहा है। समझे आप? तो नाफरमान लोग सब, कुछ लोग आधा ईमान रखते हैं, आधा कुफ्र, आधी बात अल्लाह की मानते हैं, आधी बात अल्लाह की इनकार करते हैं। तो शैतान की इताअत हो जाती है। सूरह बकरा में है ना आयत नंबर 85। बात बात को तुम मानते हो, बात का अल्लाह की बात का इनकार करते हो, तो ऐसे लोग की दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में सख्त से सख्त अजाब में डाल दिए जाएंगे, जहन्नुम में। समझे आप? तो अल्लाह के यहाँ यह बात मानना, बात नहीं, बात इसका इनकार करना चलेगा नहीं। बात पे अमल करना, बात पे अमल नहीं करना, ये अल्लाह को नहीं चलेगा। अल्लाह के यहाँ इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह को पसंद नहीं। नाफरमानी अगर हो गई गलती तो तौबा करके छोड़ दो, सुधर जाओ। ये है अल्लाह। नाफरमानी करते रहो, अल्लाह का हुक्म की नाफरमानी करते रहो, तो अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। और अल्लाह इस लोगों को जन्नत में सीधा जहन्नुम में डाले। बार बार नाफरमानी, बार बार तौबा करने वाले की तौबा कबूल नहीं, क्यों बोला है? सूरह निसा आयत नंबर 17 और 18 दोनों देखो। तौबा उन्हीं की कबूल करता है जो नादानी से कोई गलती कर बैठे फिर जल्द ही तौबा कर ले, ऐसे लोग की तौबा कबूल करता है। और जो लोग बार बार तौबा करते हैं, ऐसे लोग की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। सूरह निसा आयत 17-18 कुरान घर में है ना, खोल के देख लो, समझे आप? और न मौत के वक्त तौबा कबूल करता अल्लाह। मौत के वक्त आता है ना, एक्सीडेंट हो गए या बीमार सीरियस बेड पे पड़े अलग हॉस्पिटल में, सीरियस एक्सीडेंट या बीमार एकदम मरने वाले, तो आप तौबा करो तो आप तौबा कबूल नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा मौत का टाइम आ गया है। समझे आप? आदमी समझ जाता है ना, अरे मैं बचूंगा कि नहीं, शायद लगता मर जाऊंगा, तौबा। अभी तौबा कबूल नहीं, इसलिए कि अभी तुम्हारा इम्तिहान का टाइम खत्म है। अब पेपर लिखने थोड़ी देंगे, टाइम खत्म तो एग्जाम का पेपर थोड़ी लिखा जाता है। जब घंटी बजने वाली रहती है तो खत्म, तुम्हारे मुंह पर बोरी मतलब बेल रिंग हो रही है, इम्तिहान का टाइम खत्म, एग्जामिनेशन का। तो इसीलिए अल्लाह बोला मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं। तो सब बातें क्यों बताए? ताकि सब अलर्ट रहो, जिंदगी में नेक अमल करते रहो। समझा? सब अलर्ट करने के लिए बोला अल्लाह ताला ने कि तुम अभी भी वक्त है, सब बातें अल्लाह बता रहा है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये मत सोचो कि मरने के टाइम तौबा कर लूंगा, तो मरने के टाइम तौबा कर लूंगा सोच बिठाया आपने, तो सोच अल्लाह बोल रहा निकाल दो। बता दिया कि मरने के टाइम तौबा कबूल नहीं। समझे आप? जिंदगी में तौबा करके छोड़ देना वो काम, सुधर जाना, फिर तुमको मिलेगी जन्नत। समझे आप? तौबा करके सुधर जाना, इस्लाह करना और नेक अमल करना, फिर मिलेगी। ये तरीका। मरने के टाइम तौबा करेंगे तो फिर टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? नेक अमल करने का टाइम ही नहीं, खत्म है टाइम। समझे आप? एग्जामिनेशन पीरियड खत्म, बेल रिंग होने वाली है, मौत रूह कब्ज होने वाली है, ऐसे टाइम तौबा कबूल नहीं। इसीलिए अल्लाह बोला है मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं। देख लो आप कुरान का, तो सब जो सोच उल्टी बैठी ना दिमाग में, तौबा कर लेंगे मौत के वक्त, ये सब गलत सोच है। मौत के वक्त अरे कलमा नसीब, कलमा पढ़ो, कलमा, मौत मरने वाला मर रहा है, रिश्तेदार लोग उसको बोल रहे कलमा पढ़ो। आप कलमा पढ़ो, ये सब जाहिलपन वाली बात है। मौत के वक्त कलमा कबूल नहीं अल्लाह बोल रहा है। कलमा तो पढ़ चुके हैं ना, पहले ईमान ला चुके हैं, मुसलमान लोग की बात कर रहा हूँ, सब लोग कलमा तो पढ़े, तो पढ़ने के बाद जिंदगी भर अमल किए क्या अल्लाह के मुताबिक? नहीं किए तो कलमा का तो इनकार वही कर दिए, जिंदगी भर अमल, आधा अल्लाह का आधा शैतान का मिलावट वाला दीन। समझा? तो कलमा वही रखता है। आप कलमा मौत के वक्त पढ़ के कहा अमल का टाइम है? मौत के वक्त इसीलिए बोला ईमान लाना कबूल नहीं। मौत के वक्त फिरौन ने भी डूबने लगा तो कलमा पढ़ा था, पता है आपको? सूरह यूनुस खोल के देख लो आप। फिरौन जब डूबने लगा, फिरौन वो भी ईमान ला अल्लाह पे, लेकिन अल्लाह
فرمایا کہ اب ایمان لانا قبول نہیں. تو تم لوگ بھی سوچ لو کہ بھائی موت کے وقت کلمہ پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، پڑھے چاہے نہیں پڑھے. کوئی پڑھا تو بھی کوئی معنی نہیں، کوئی نہیں پڑھا تو بھی. عمل زندگی بھر کا دیکھا جائے گا، سمجھا؟ زندگی بھر کا عمل دیکھا جائے گا. جو فرشتے لکھ رہے ہیں نا دائیں اور بائیں، سورہ کاف آیت نمبر 17 میں، فرشتے ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے لگے جو اس کا نام اعمال لکھ رہے ہیں. نیک عمل کر رہے تو بھی لکھ رہے، برے عمل کر رہے تو بھی لکھ رہے. سمجھا؟ دونوں بات لکھ رہے، برے عمل کو بھی لکھ رہے، نیک عمل کو. فرشتے جب تک زندہ ہے، جیسے موت آئے مر گئے نام اعمال بند. وہی نام اعمال قیامت کے دن دیا جائے گا، تم کو تمہارا نام اعمال. اللہ بولے گا پڑھ لو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14، پڑھ لو اپنا نام اعمال. سمجھا؟ آج حساب لینے کے لیے، اپنا خود کا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی. تو انسان خود کا نام اعمال پڑھے گا، سورہ کہے گا آیت 49 تو ڈرے گا، بولے گا کیسی کتاب، اس میں چھوٹی سے چھوٹی ہر بات لکھی ہوئی. تو فرشتے لکھ رہے ہیں سب بات، تو چھوڑنے والے تھوڑی ہے کوئی بھی بات. ہر وہ بات باریک سے باریک نیک عمل، باریک سے باریک گناہ کے کام سب لکھ رہے فرشتے. تو وہی دے دیا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے دنیا کی زندگی میں سمجھ جاؤ، نیک عمل کرو، اور مال اور اولاد ہے تو اس کے ذریعے بھی ہم تم کو عذاب دیتے رہیں گے. سمجھا؟ مال فتنہ بنا ہوا ہے نا آج امت کا، مسلمان امت کا فتنہ بنا ہوا ہے مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میری امت کا فتنہ ہے مال. آج فتنہ بنا ہوا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، کوئی کسی کو مدد نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کو قرضہ نہیں دے رہا ہے. سمجھا؟ بینک میں جمع کر کے انٹرسٹ بیاج کھا رہے، اور کاروبار بھی کر رہے، بزنس بڑھانے کے لیے بینک سے لون، بلڈر ہے تو بینک سے لون، کمپنی کھول رہا ہے تو بینک سے لون، پڑھائی کر رہے تو ایجوکیشن لون. آج کل تو فیسٹیول تہوار منانے کا لون لے لو، خوب دے رہے ہو لوگ تاکہ کھا کے تم آ جاؤ جہنم میں. سمجھا؟ دشمن لوگ تو چاہ رہے کہ تم بھی آ جاؤ وہاں پہ جہنم میں، تو جانے والے تم کو بھی ساتھ. تو تم بھی دنیا کی لذت چکا چوند میں پھسل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دنیا کی چکا چوند کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا جو ہم نے دی ہے کچھ لوگوں کو. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 دنیا کی چکا چوند کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھنا. سمجھا؟ کیونکہ آپ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الرٹ پہلے سے آگاہ کر دیا ہے، ہوشیار کر دیا ہے. سمجھا؟ سوچئے ایک ایک بات اللہ نے بتا دی قرآن میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ اب بھی وقت ہے تو ڈر جاؤ، اللہ کی باتوں پہ چلو، اللہ کی حکم پہ چلو، قرآن پہ چلو. یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر، اللہ کا حکم آرڈر. سمجھا؟ اس پہ چلو. اللہ کے حکم پہ نہیں چلیں گے تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. سمجھا؟ سورہ عبس آیت نمبر 23 میں ہے جو کچھ اللہ نے اس کو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. سورہ عبس آیت نمبر 23، اللہ نے جو حکم دیا تھا یہ اللہ کا حکم، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. تو کہ آپ عمل نہیں کریں گے سیدھا جہنم. یعنی اللہ کے حکم عمل کرنا پڑے گا. سمجھا؟ آپ نوکری کرتے ہو کہیں کمپنی فیکٹری میں دکان مالک میں، تو جو مالک آرڈر دیتا حکم دیتا اس کو آپ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو حکم پہ کریں گے تو تنخواہ بھی ملتی ہے اور نوکری بھی برقرار رہتی. اگر حکم پہ عمل نہیں کریں گے مالک کے تو کمپنی اور دکان سے نکال دے گا، تنخواہ بھی نہیں دے گا اور بھگا دے گا. اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو جنت ملے گی، نہیں چلیں گے تو جہنم ملے گی. سوچیے سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتا دیا، گائیڈنس، ہدایت. سمجھا؟ قرآن پڑھیے ترجمے سے اپنی زبان میں، قرآن پہ چلیے، اللہ کی باتوں پہ چلیے، زندگی گزاریے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریے. نافرمانی کرتے ہوئے گزاریں گے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی تو پھر دیکھ رہے ہو نا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کی مال اولاد کے ذریعے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا رکھے گا. دیکھ ہی رہے ہو یہ محلے میں، رشتہ داری میں، کہ کہیں اولاد پریشان کر کے رکھی ہوئی، کہیں مال ہے تو مال اس کے لیے فتنہ بنا، مال کے ذریعے وہ پنشمنٹ تکلیف میں، مال کے چکر میں. سمجھا؟ قرآن پڑھیے ترجمے سے اپنی زبان میں. سمجھا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.